السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سود شرعاً حرام ہے، اس کی کوئی بھی صورت ہو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی جوا بھی ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں قمار کہتے ہیں، اسی طرح دھوکہ دہی اور جہالت بھی ہے۔ مطلب یہ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دی ہیں۔ سود کی ہمارے معاشرے میں بہت ساری صورتیں مروج ہیں، جن میں سے ماقبل میں ہم نے ایک صورت بیان فرمائی تھی، جیسے قرض پر نفع اٹھانا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں انشورنس کا رواج بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی جان کی انشورنس کرا لیتا ہے، صحت کی انشورنس کرا لیتا ہے، گاڑی کی انشورنس کرا لیتا ہے۔ تو عمومی طور پر انشورنس ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب انشورنس معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے متعلق عموماً لوگوں کے سوالات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو لوگوں کے ساتھ ایک قسم کا تعاون ہے، تو پھر یہ شرعاً کیوں ناجائز ہے؟ اصل میں انشورنس جو ناجائز و حرام ہے اس کی تین بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو اس میں سود ہے، دوسرا اس میں قمار یعنی جوا ہے، تیسرا اس میں جہالت بھی ہے اور دھوکہ دہی بھی ہے۔ سود اس اعتبار سے ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے جو پیسے جمع کرائے، آپ تو پیسے جمع کراتے جا رہے ہیں۔ آپ اگر فرض کریں کہ آپ کا کوئی حادثہ ہو گیا یا پھر آپ فوت ہو گئے، جس مد میں آپ نے وہ جمع کرائے، اب وہ جو زائد رقم آپ کو پیسے کے بدلے میں پیسہ جو زائد دے رہے ہیں، 30,000 روپے آپ نے جمع کرایا، ہو سکتا ہے فوت ہو جائے، آپ کو 3 لاکھ روپے دیں، تو اب یہ جو پیسے کو کھینچ کے لا رہا ہے، اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں سود کہتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سونے کے ساتھ تبادلہ کیا جائے تو وہ برابر سرابر ہو، تو دونوں پیسے جو ہم جنس ہیں، تو لہذا ان میں جب زیادتی ہوگی تو وہ شرعاً ناجائز و حرام ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس میں قمار بھی ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے گاڑی کی انشورنس کرائی، ہو سکتا ہے کہ حادثہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ ہو، اور حادثہ ہو سکتا ہے کہ ہو جائے اور اس کو ایک دم وہاں پر 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا خرچہ ہو جائے، اچانک اس کو بہت سارے پیسے مل جائیں، تو جوا اسی چیز کا نام ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بازار میں جاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، 30,000 کا جوا کھیلتا ہے، ہو سکتا ہے 30 ایک دم 60 کو لیں، پچھلے بھی 30 چلے جائیں، تو یہ اسی طرح ایک اس قسم کی جو ہے اس میں جو ہے وہ قمار یعنی کہ جوا بھی پایا جاتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس کے اندر دھوکہ دہی اس لحاظ سے ہے کہ اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت آپ کو پیسے ملیں نہ ملیں، تو ایک اعتبار سے یہ معاملہ مجہول اور دھوکہ دہی پر بھی مشتمل ہے۔ چنانچہ انشورنس جو حرام ہے اس میں 3 بڑی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں سود ہے، دوسرا یہ کہ اس میں جوا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس میں دھوکہ دہی بھی ہے اور اس میں جہالت بھی ہے۔ تو لہذا ان 3 وجوہات کی بنا پر پاکستان کے تمام بڑے دارالفتہ نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ انشورنس شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ کسی بڑے دارالفتہ نے بھی اس کا جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا۔ عموماً لوگ فتوے لے کر آ جاتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں جی فلاں دارالفتہ نے فتویٰ دے دیا، فلاں نے دارالفتہ، اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں حقیقت میں وہ جواز کا فتویٰ دارالفتہ والوں نے نہیں دیا ہوتا یا کسی معتبر دارالفتہ نے نہیں دیا ہوتا۔ لہذا انشورنس کرانے سے بچیں، اپنی زندگی کو حرام چیزوں سے بچائیں، حلال کی طرف لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔